اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نقماءہ العدون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابوالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صلوات التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ مرحوم مغفور سید ذیشان حیدر نقوی ابن سید محمد حیدر نقوی شاعر اہل بیت سخن فتح پوری، اسی طرح سید محمد حیدر نقوی کے والد ابن سید افضال حیدر نقوی، کنیز رقیہ بیگم بنت اخلاق حسین، سید منظر امام نقوی ابن سید خوشنود حسین نقوی، سیدہ سریہ نقوی بنت سید علی حسین زیدی، سید عبدالحسین رضوی، سید سلمان مجتبیٰ ابن حاجی زوار، سید مشتاق مجتبیٰ نقوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں گے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ آپ لوگ بھی تھوڑا آگے آپ لوگ بھی زحمت فرمائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ ایک اور صلوات نبی اور آل نبی۔ اللہم صل علی۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک 96 نمبر پر موجود اور ایک 97 نمبر پر، پے در پے مسلسل 2 آیتیں، اور ان دونوں آیات کے پڑھنے کا مقصد اور ہدف مولود کعبہ مولا علی علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اور کعبے کے ساتھ مولا کا تعلق۔ آیت بلکہ آیات کا ترجمہ ذرا محسوس فرمائیں اور پھر مختصر سی تفسیر۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ 96 نمبر کی آیت۔ اس کے بعد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. یہ 97 نمبر کی آیت. ارشاد ہو رہا ہے 96 نمبر کی آیت میں ان اول بیت وضع للناس، بتحقیق پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، مسلمانوں کے لیے نہیں، جو انسانیت کے لیے بنایا گیا. وہ اور بات ہے کہ ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ پہلا گھر، بتحقیق پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ بکہ میں یعنی مکہ میں ہے. بکہ مکہ، مکے کا دوسرا نام، مکے کا دوسرا تلفظ بکہ ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و اللہم صلی علی محمد و علی محمد. للذی ببکہ مبارکن وہدی للعالمین. یہ جو پہلا گھر بنایا گیا جو مکے میں ہے اور بنایا بھی گیا انسانوں کے لیے، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ مبارک ہے، یہ برکتوں والا ہے. اس کی وجہ سے جو برکتیں پھیلیں گی، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل مبارکن، یہ مبارک ہے. بہت دیر اس مبارک کے لفظ کے اوپر دل کر رہا ہے رک جاؤں، لیکن یہیں ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ اس سے بڑھ کر کعبے کی برکت اور کیا ہوگی کہ جس سے ہمیں علی ملا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کہا میں نے خدایا وہ تو تیرا خاص بندہ تھا، تو اپنے گھر کو ابراہیم کا روزہ بنا دیتا. جواب آیا علی کی آرزو کعبے کو تھی بننا. جواب آیا علی کی آرزو کعبے کو تھی بننا. ولادت جس جگہ ہوتی وہی کعبہ بنا. واہ واہ. بھائی اب میں 2-3 لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو انہیں گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، تو مجلس میں 1.5 گھنٹے کی پڑھ لوں گا مگر انہیں تنگ نہیں کریں. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل اللہم صلی علی. اور میں انہیں ساتھ بھی لے کر نہیں آیا ہوں. یہ اور بات ہے کہ یہ خیر پور کے ہیں. ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کریم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے، تھوڑی سی بات آگے بڑھے. عباس بھائی تھوڑا سا رحم بھی رہے میرے اوپر، تھوڑا سا بات آگے بڑھے تو پھر تو آپ ہیں. تو ایک اور صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی ذیشان حیدر نقوی بہت ایک شاعر خاندان، ایک ادبی خاندان، ایک علمی خاندان اور ایک مضبوط خاندان. اس مجلس میں بھی میرے چند بھائی ایسے تشریف فرمائے ہیں جو اپنی جگہ جو ہے وہ ہزاروں کے برابر ہیں. تو میں یہی تصور کر کے کہ کمیت میں یعنی تعداد میں تو بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں مگر کیفیت میں ہزاروں لاکھوں پہ غالب ہیں، تو میں کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس پڑھ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. یہ جو پہلا گھر مکے میں ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ مبارک ہے. مبارکن وہدن، دوسری صفت یہ ہے کہ یہ ہادی ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاموش جگہ ہو اور وہ مبارک ہو. جی یہ امام بارگاہ خاموش ہے یا نہیں؟ مگر کوئی بتائے اس سے زیادہ کوئی بولتا ہے؟ یہ در و دیوار ضرور ہے مگر اس سے زیادہ بولنے والا کوئی نہیں ہے. اور میں یہ لفظ ادب کے میں اگر یہ جائز ہو تو میں لفظ بول دوں کہ یہی تو وہ خاموش جگہ ہے جو بہت سے لوگوں کے بولنے کو بند کرتا ہے. جی ایسا ہو سکتا ہے. جی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاموش جگہ ہو اور وہ ہدن ہو یعنی ہادی ہو،
اور صرف ہادی نہیں بلکہ ہدن للعالمین، یعنی خانہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جو عالمین کے لیے ہادی ہے. یہ وہ گھر ہے کہ جو دنیا میں رہنے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، مرنے کے بعد تو پتہ ہی چلے گا انہیں کہ جو کعبے سے جڑے ہوئے ہوں گے. تو یہاں والوں کے لیے بھی ہادی اور وہاں والوں کے لیے بھی ہادی. ایک یہ زاویہ نگاہ، اور دوسرا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ یہ گھر وہ ہے، وہ ہادی ہے، ایسا ہادی ہے جو یہاں والوں کو عبادت سکھاتا ہے اور وہاں والوں کو مرکز بتاتا ہے. یعنی وہاں والے بھی اگر اترتے ہیں زمین پر تو جس جگہ اترتے ہیں اس جگہ کو کعبہ کہتے ہیں، کیونکہ کعبے کی بالکل سیدھ میں جا کر عرش الہی ہے. آپ جہاز میں نماز کہاں پڑھیں گے؟ جہاز میں حکم یہ ہے کہ اس سمت میں نماز پڑھو جس سمت کی فضا میں کعبہ ہے، یا کعبے کی سمت میں جو فضا ہے وہی کعبہ ہے. تو ہمیں نظر آنے والا کعبہ تو مکے میں نظر آ رہا ہے، لیکن جو فضاؤں میں اور خلاؤں میں کعبے کا وجود ہے وہ وہی فضا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. لہذا یہ وہ گھر ہے جو وہاں والوں کو بھی یہاں سے جوڑتا ہے اور یہاں والوں کو بھی وہاں سے جوڑتا ہے. حتیٰ روایت کے اندر ہے کہ جیسے کعبے کے 4 کونے ہیں ایسے ہی عرش الہی کے بھی 4 کونے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی ہدن للعالمین فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. مکے میں کعبے میں فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم یہ کہہ کر اللہ نے آیات بینات کہہ کر بہت ساری نشانیاں بتا دی، مگر ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے ایک نشانی کا نام بھی لے دیا. اب کچھ تو تمہیں بھی کرنا پڑے گا، یعنی اللہ کو یہ کہے گا کچھ تم بھی تو غور کرو. میں آیات بینات کہہ کر مقام ابراہیم کہہ دیتا ہوں، میں ایک نشانی میں بتا دیتا ہوں، باقی غور کرنا تمہارا کام ہے. تم مقام ابراہیم پر غور کر رہے ہو، اس میں آیات بینات ہے، مسکراتی ہوئی دیوار بھی ہے، غور تو کرو. اس میں اور بھی میری نشانیاں ہیں. اس میں ایک ایسی دیوار بھی ہے جس دیوار سے میری کنیز خاص اندر گئی تھی. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ایک ان میں سے مقام ابراہیم ہے. ومن کفر، اور جس نے اس سے کفر کیا. اب اس فَإِنَّ ومن کفر سے مراد کس سے؟ کعبے سے، یا اولا بیت ہونے سے، یا اس کے مبارک ہونے سے، یا اس کے ہادی ہونے سے، یا اس کے اندر آیات بینات ہونے سے، یا اس کے اندر مقام ابراہیم ہونے سے، یا اس کے اندر خانہ کعبہ کی دیوار کے ہل جانے سے. یہ جتنی بھی اس کے اندر نشانیاں، جو بھی اس سے کافر ہوا. اس لیے کہ یہ لفظ جو آیا ہے نا آیت کے اندر ومن کفرا، یہ جو لفظ آیا ہے یہ ساری باتوں کے بعد آیا ہے. اگر یہ آیا ہوتا فوراً ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو مکے میں بنایا ومن کفرا، جو اس گھر سے کافر ہوا، وہ اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہے؟ فإن اللہ غنی عن العالمین. تو جان لو کہ جو ان ساری باتوں سے کافر ہوا، جو ان ساری باتوں سے کافر ہوا، وہ جان لے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. وہ جان لے کہ تم کون ہو، تم کیا ہو. اللہ تو عالمین سے غنی ہے. تمہارے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اگر نہیں مانو گے، اللہ کی ان نشانیوں کو نہیں مانو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تو عالمین سے غنی ہے. یہ آیت پہلی آیت 96 نمبر کی آیت. 97 نمبر پر اللہ ارشاد فرماتا ہے اسی آیت کے تسلسل میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر، اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ اللہ کے گھر کا ارادہ کریں. حج یعنی ارادہ، حج بیت اللہ یعنی بیت اللہ کا ارادہ. اللہ کا حق ہے لوگوں کی گردنوں پر کہ وہ اللہ کے گھر کا ارادہ کریں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، مگر کون؟ کن لوگوں پر اللہ کا حق ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جن کے پاس جانے کا رستہ، ماحول، اس کے ضروریات، اس کے تقاضے جن کے پاس مکمل ہوں، جن کے پاس استطاعت موجود ہو، استطاعت مالی ہو، استطاعت بدنی ہو، استطاعت سفری ہو. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
اتفاق سے جناب مشتاق مجتبیٰ سلمان بھائی اور ہمارے بھائیوں کے والد نے 2 دفعہ ہمارے ساتھ انہوں نے حج، میں نے بلکہ ان کے ساتھ حج کیا، اور اس خانوادے کے ساتھ جو ایک تعلق ہمارا بڑھا وہ ان کی وجہ سے بڑھا، کیونکہ پھر میں ان سے ملنے کے لیے گھر آتا تھا، وہ نہیں پہنچتا تھا، چچا شبر اور چچا مشتاق اور برق الہ آبادی، اللہ مقامہم، اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو وہ کیا محبت والے لوگ، کیا پیار والے لوگ، اور اصیل لوگ، خاندانی لوگ، اور جی اصیل کا لفظ میں نے جان بوجھ کے بولا۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد والے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ جو اللہ کے گھر کی طرف ارادہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس استطاعت سفری بھی ہو، استطاعت بدنی بھی ہو، استطاعت مالی بھی ہو، اور وہ پھر اللہ کے گھر کی طرف ارادہ کریں، من استطاع الیہ سبیلا۔ اور یہ جو اللہ کے گھر کی طرف ارادہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ جان لیں کہ اللہ ان سے غنی ہے، ان کی ضرورت ہے کہ وہاں جائیں، اللہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ان کو بلائے، ان کی ضرورت ہے کہ وہاں جائیں۔ یہ جو قرآن کی دونوں آیات ہیں، میں نے اس لیے ان دونوں آیات کا انتخاب کیا، اگرچہ آج بی بی کے روزے پر، یعنی عراقیوں میں، لبنانیوں میں اور ایرانیوں میں جو بی بی زینب کی شہادت کی تاریخ ہے وہ 15 رجب ہے۔ آج بی بی کے اپنے روزے کے اوپر عزاداری ہے بی بی کے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ تاریخ رائج نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم کئی تاریخیں مناتے ہیں شہادتوں کی، ہم کئی تاریخیں مناتے ہیں ولادتوں کی، خود جناب زہرا کی 2 شہادتوں کی تاریخ ہم مناتے ہیں، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کیا پریشانی ہے اس میں۔ اور بھی کوئی تاریخ سامنے تحقیق میں آ جائے گی تو ہم اس دن بھی بی بی کا ذکر کریں گے، تو یہ تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ مگر اتنا ہے کہ اس مکتب کا، جس مکتب کے میں اور آپ طالب علم ہیں، اس مکتب کا خاصہ یہ ہے کہ نہ ہمارا ہنسنا اپنا ہے، نہ ہمارا رونا اپنا ہے، نہ ہماری خوشی اپنی ہے، نہ غم ہمارا اپنا ہے۔ ہم 13 رجب کو جشن منائیں گے، 15 رجب کو ماتم کریں گے، یہی حسن ہے اس مکتب کا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جیسا جیسا حکم ہوگا اس کے مطابق ہی ہمارا عمل ہوگا، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب یہ اگر میں اپنے آپ کو سمجھا لوں کہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے تو اسی کو تشیع کہا جاتا ہے، یہی تشیع کی روح ہے، یہی تشیع کی جان ہے، یہی تشیع کا حسن ہے۔ تو یہ جو قرآن میں خانہ کعبہ سے متعلق آیات دونوں، اس کے علاوہ بھی قرآن میں خانہ کعبہ سے متعلق آیات ہیں، مگر یہ بڑی روشن آیات ہیں، بہت روشن۔ حج بیت اللہ سے متعلق بھی یہ آیات ہیں، مگر میں نے ان آیات کا انتخاب اس لیے کیا کہ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے۔ مثل علی کمثل الکعبہ یدور ولا یدار، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کہیں چکر کاٹنے نہیں جاتا۔ اب نبی مکرم بیان فرما رہے ہیں کہ کعبے کے ساتھ علی کی نسبت یا مشابہت کیوں ہے۔ پہلا عنوان تو سرکار نے فرمایا کہ یدور ولا یدار، کعبے کے گرد سب طواف کرتے ہیں، یدور دور لگاتے ہیں، دوڑ نہیں، یہ دور چکر لگاتے ہیں، کعبے کے گرد سب چکر لگاتے ہیں، ولا یدار، مگر کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں لگاتا۔ اور کعبے جیسی مثال ہے علی کی، اور علی کی مثال ہے کعبے جیسی۔ تو علی کے دروازے پہ سب کو آنا ہوگا، علی کا کہیں جانا بنتا ہی نہیں ہے۔ سب مولا علی کے دروازے پر آئیں گے، اور علی مولا کا کہیں جانا بنتا نہیں ہے، علی مولا کا کہیں جانا بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کبھی بھی فاضل کو مفضول پر فضیلت دی ہے۔ اللہ نے ہمیشہ فاضل کو مفضول پر فضیلت دی ہے، کبھی مفضول کو فاضل پر فضیلت نہیں دی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مفضول ہو اور وہ فاضل پر فضیلت پا جائے۔ ہمیشہ قاعدہ قانون یہ ہے، بھائی یہ تو عقلی مسئلہ ہے نا، ہر جگہ ایک ہی آواز ہے نا کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔
ان مجلسوں کا مقصد ہی ہے نا کہ جو قابل ہے اہل ہے اسے مان لو، توجہ دلا دی جائے کہ بھائی قابلیت پہ کی طرف جاؤ، جو قابل ہے اسے فاضل کہتے ہیں، جو ناقابل ہے اسے مفضول کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مفضول کو فاضل پر فضیلت ہو جائے؟ یہ میں نے جواب دیا ہے ایک عالم دین کا جو مصر کے رہنے والے ہیں، ہمارے مخالف عالم دین ہیں، انہوں نے مولا علی کے اتنے فضائل لکھے، کوئی 10 جلدوں میں فضائل لکھنے کے بعد آخر میں انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا کہ میں اب کیا ممبر سے کہوں، ہاں آخر میں انہوں نے جا کے یہ ثابت کر دیا کہ میں کون ہوں، اپنا عطا پتہ بتا دیا۔ بڑی بڑی دیگ پکائیں آپ، بڑی محنت سے بڑی مشقت سے، خوب اس میں گھوٹے لگیں، خوب اس کے اندر جو ہے وہ ذائقے بنائے جائیں، اور اس کے بعد اس میں کوئی چوہا گر جائے، مجھے معاف کیجئے گا بھائی، تو وہ ساری دیگ پھکے گی یا نہیں؟ جی یہ ایک مثال ان بچوں جوانوں کے لیے ہی کافی رہے گی کہ آپ بڑے بڑے کارنامے بتانے کے بعد جب یہ بتا دیتے ہو کہ بی بی ناراض تھی تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو کچھ رہا ہی نہیں بھائی۔ اب آپ نے اتنا کچھ لکھنے کے بعد آخر میں لکھ دیا کہ ان تمام فضائل کے باوجود حمد ہے اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی شرف المفضول علی الفاضل۔ آخر میں وہی لکھ رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مفضولوں کو علی جیسے فاضل پر فضیلت دے دی۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آلہ جی ابن ابی الحدید معتزلی نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے انہوں نے، مگر آخر میں بتا دیا کہ میرا عطا پتہ کیا ہے۔ تو اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ کم سے کم بتائے تو رکھو، شناختی کارڈ تو بتاؤ۔ ظاہر ہے عیسائی بھی مولا علی کے چاہنے والے ہیں، ہندو بھی مولا علی کے چاہنے والے ہیں، تو مولا علی تو محاسن کا اور خوبیوں کا مجموعہ ہے، کمالات کا مجموعہ ہے، حسن کا مجموعہ ہے، ہر خوبی جہاں کمال پر آ جائے وہاں علی کا دروازہ بنتا ہے۔ تو وہ تو کوئی بھی مان سکتا ہے، ہمارا تو کوئی ہماری ملکیت تو نہیں ہے، ہمارا کوئی اس کے اندر اجارہ داری تو نہیں ہے، کوئی بھی مولا سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو یہ جو مولا، پہلی صفت تو نبی نے فرمائی کہ مثل علی کا مثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے۔ دوسری مثال میرے مولا نبی نے فرمائی ومن آمن فقد ومن آمنا وہو مومن۔ اب حدیث سنیے گا، ومن آمنا وہو مومن، جس نے علی پر ایمان کا اظہار کیا وہی مومن ہے۔ ومن جاہدہ وہو کافر، اور جس نے علی سے منہ موڑا وہ کافر ہے۔ اب یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، سنی شیعہ کتابوں میں موجود۔ جی نبی فرما رہے ہیں ومن جاہدہ وہو کافر، اور جس نے علی سے منہ موڑا وہ کافر ہے۔ ومن شک فیہ وہو مشرک، اور جس نے علی کی عظمت میں شک کیا وہی مشرک ہے۔ اب مومن کون ہے، کافر کون ہے اور مشرک کون ہے، اس کی کسوٹی مولا علی کی ذات کو قرار دیا ہے۔ جو علی پر ایمان لے آئے وہ مومن، اور جو علی سے منہ موڑ لے وہ کافر، اور جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ مشرک۔ تو کسوٹی ہم نے تو سنا تھا جو لا الہ الا اللہ نہ بولے وہ کافر ہے، ہم نے تو سنا تھا جو لا الہ الا اللہ سے منہ موڑ لے وہ کافر ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے وہ مشرک ہے، ہم نے تو یہی سنا تھا۔ لیکن اللہ کی توحید، اللہ کی نسبت کفر، اللہ کے نسبت اللہ کے نسبت کفر اور اللہ کے نسبت شرک کا اگر کوئی کسوٹی اور پیمانہ ہے تو وہ مولا علی کی ذات۔ اگر کوئی پیمانہ ہے کہ اللہ کی نسبت کفر کو کیسے سمجھو گے، اللہ کے نسبت شرک کو کیسے سمجھو گے، اللہ کے نسبت ایمان کو کیسے سمجھو گے، تو کسوٹی مولا علی کی ذات۔ یعنی میں اگر لفظوں کو یوں کہہ دوں کہ یہ یوں ہی نہیں کہا، میرے مولا نے ہماری رہنمائی فرمائی، میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے جی کہ فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی
میرے مولا رضا فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ لفظ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، مولا فرما رہے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، اللہ کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے، ومن دخل حسنی، جو میرے قلعے میں داخل ہوا امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ قول میرے مولا رضا کا، یہ کہہ کر مولا نے محمل کا پردہ گھرا دیا۔ آپ نیشا پور سے گزر رہے تھے، جس وقت آپ کو آوازیں چاہنے والوں نے دی کہ مولا کچھ عطا کریں، مولا کچھ عطا کریں، تو حضرت نے محمل کا پردہ ہٹایا اور فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے، ومن دخل حسنی، جو اس قلعے میں میرے قلعے میں داخل ہو گیا امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ کہہ کر امام نے محمل کا پردہ گھرا دیا۔ آپ کی اونٹنی ناقہ جس پر آپ کی محمل تھی وہ آگے بڑھی، کوئی 25,000 کی تعداد میں لوگ ہیں جو حضرت کا دیدار کرنے آئے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کچھ دور سواری گئی ہے، پھر حضرت نے محمل کا پھر پردہ ہٹایا، اور یہ پردہ ہٹا کر آپ نے اپنا دیدار کروایا اور فرمایا وَلَكِن بِشُرُوطِهَا، اللہ کا جو قلعہ ہے لا الہ الا اللہ، وَلَكِن بِشُرُوطِهَا، یہ عذاب سے بچائے گا کچھ شرطوں کی وجہ سے، کچھ شرائط کی بنیاد پر یہ عذاب سے بچائے گا۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں علی رضا ان شرطوں میں سے ایک شرط۔ صلوات پڑھ لیں مولا رضا کی ذات پر، اللہم صل علی۔ جی یہ حدیث سن لی میرے عزیزوں نے، خود سرکار دو جہاں نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے، ومن دخل حسنی امن من عذابی، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ کہہ کر نبی مکرم نے ایک سانس لی، سانس لینے کے بعد فرمایا ولایت علی بن ابی طالب حسنی، اللہ کہہ رہا ہے علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، ومن دخل حسنی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یا اللہ تیرا کلمہ تیرا قلعہ ہے یا علی کی ولایت تیرا قلعہ ہے؟ بھائی توجہ چاہوں گا، میں نے اپنے استاد آیت اللہ محسن قراتی سے اس کا سوال کیا، میں نے کہا استاد یہ دونوں حدیثوں کو میں کیسے سمجھوں؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن میں طالب علموں سے بات کر رہا ہوں کہ سمجھنے کے بعد بھی اگر استاد سے پوچھ لیا جائے تو پھر اور زیادہ معرفت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا استاد، کہنے لگے تم نے کچھ نہیں سمجھا، میں نے کہا میں نے کچھ سمجھا ہے مگر میں آپ سے چاہتا ہوں ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کی ذات پہ۔ اب تشریف لے کے آئے، میں پھر سناؤں گا یہ قول ایک جی استاد محسن قراتی سے میں نے عادل بھائی میں نے سوال کیا کہ یہ دونوں کیسے سمجھیں گے ہم؟ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے یا ولایت علی اللہ کا قلعہ ہے؟ حدیث دونوں قدسی ہیں، فرمان دونوں اللہ کے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے، تو یہ دونوں کو کیسے جوڑیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر بچوں کو کم سنوں کو سمجھانا ہو تو یہ مثال دے دینا، مجھے معاف کیجئے گا میں وہی مثال دے رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ کبھی کبھی کسی کو دوا دیتے وقت دیکھا جاتا ہے کہ وہ مریض وہ دوا قبول بھی کر پائے گا، اگر وہ قبول نہیں کر پا رہا تو پھر اس کا بدل دیا جاتا ہے۔ بھائی یہ انجیکشن سے ڈر رہا ہے، اسے سیرپ دے دو۔ انجیکشن چھوڑ کر سیرپ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو تاثیر اس انجیکشن میں تھی وہی تاثیر اس سیرپ میں ہے، تو جو اثر لا الہ الا اللہ میں ہے وہی تو علی ولی اللہ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا
اس پہلے گھر کے ساتھ سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ نے کہا ہے، مجھ مصطفیٰ سے اللہ نے کہا ہے، لو اجتماع الناس انا اول بیت وضع للناس. اس کے ساتھ جوڑیے ذرا اس فرمان کو، یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. نبی فرماتے ہیں مجھ سے اللہ نے کہا ہے لو اجتماع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر لوگ علی کی محبت پر اتفاق کر لیتے لما خلقت النار، تو میں دوزخ ہی نہ بناتا. میں جہنم ہی نہ بناتا اگر علی پہ سب متفق ہو جاتے. تو مجھے یہ کہنے دیجئے ممبر کی زبان میں کہ اللہ نے تو جنت بنائی ہے، دوزخ دشمن علی نے بنوائی ہے. اللہ نے تو جنت، اللہ تو ویسے خالق خیر ہے نا، خالق خیر ہے نا. جہاں خیر کے عدم کو شر کہتے ہیں نا، جنت کے عدم کو دوزخ کہتے ہیں نا. اللہ تو جنت بنانے والا ہے، جو جنت نہیں چاہتے پھر وہ عدم کو جہنم کہتے ہیں. صلوات پڑھنے ذرا نبی اور اللہ نے پہ. بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. عباس بھائی میں نے آپ کو کچھ کہا نہیں ہے، آپ خفا بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کچھ نہیں کہا آپ کو. ایک اور صلوات پہ زیادہ بھی اچھا لگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو نسلوں کا حیدر سے تقابل نہ کرو، ہم نسلوں کا حیدر سے تقابل نہ کرو. کوئی بھی بشر ان کے سوا معصوم نہیں. یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدود، یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم. واہ واہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اول بیت وضع للناس. جی جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا گیا. فرماتے ہیں ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جو اس سے کافر ہے، اس کا کافر ہے، وہ جان لے کہ اس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اس لب و لہجے کی آیت غدیر میں بھی ہے. ہاں جب سرکار نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کہہ دو اے میرے حبیب ان سے کہ آج میں نے اپنے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا. جی ان اللہ لا يحب الکافرین. اسی آیت کے اختتام پر اللہ کافروں سے کوئی پیار نہیں کرتا. کیا تعلق ہے غدیر کے میدان میں کافروں کے؟ یہاں تو سارے مسلمان تھے، حج کرنے آئے ہوئے تھے، پاک صاف ہو کر آئے ہیں، اپنے سارے گناہوں کو دھلوا کر آئے ہیں. غدیر کے میدان میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ آج میرا دین کامل ہو گیا. جب سرکار نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو آیت آئی کہ آج میرا دین کامل ہو گیا، میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. پھر یہ کہہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو کافروں سے محبت ہی نہیں کرتا. تو یہاں تو کافروں کا میدان ہی نہیں ہے. یہی کچھ انداز خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر جب حضرت عباس نے خطبہ دیا تھا. بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ اگر سونا چاہ رہے ہیں. خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر جب مولا حسین نے فرمایا تھا نا کہ عباس نے بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، تو مولا عباس نے فرمایا مولا کہاں جا کے خطبہ دوں؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ جا کے دوں. کعبے کی چھت پر حضرت عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے امام بارگاہوں میں علم نظر آتا ہے. کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت عباس نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں 32 جملے ہیں مولا عباس کے. اسی بنیاد پر ائمہ اہل بیت نے، اولیاء الہی نے حضرت عباس کو خطیب کعبہ کہا ہے. مولا عباس کے لقبوں میں ایک لقب ہے خطیب کعبہ، جو کعبے کو ممبر بنا کر خطبہ دے. بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ نا، بات تو سنا. جو کعبے کو ممبر بنا کر خطبہ دے. مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے فرما رہے الحمدللہ الذی شرف ھذا.
اچھا، امام حسین نے فرمایا کعبے کی چھت پہ چلے جاؤ. سامنے خود حضرت کرسی پہ تشریف فرما تھے. حضرت کا خیمہ کعبے کے مطاف کے باہر لگا ہوا تھا، یعنی جہاں جو مقام ابراہیم ہے اس سے آگے خیمے لگ جاتے تھے. مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان طواف ہوتا تھا. اس کے بعد شخصیات کے اور مہمانوں کے اور مسافروں کے خیمے لگے ہوئے ہوتے تھے. جس دور کی میں بات یہ روایت سنا رہا ہوں آپ کو، آج کا ماحول نہیں، یہ ماحول 1400 سال پرانا. تو مولا اپنے خیمے میں اپنی کرسی پہ تشریف فرمائے ہیں اور مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوकर خطبہ دے رہے ہیں. اور خطبے میں آپ نے جو شروع کیا ہے خطبہ، اس کا آغاز جو ہے وہ حمد الہی سے کیا ہے، اور لہجہ وہی ہے جو بابا علی کا ہے. یعنی حضرت عباس کا یہ خطبہ اور مولا علی کے نہج البلاغہ کے خطبات کو ایک جگہ رکھ دیجئے، مولا علی کے خطبات نہج البلاغہ کو ایک جگہ رکھ دیجئے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے لگ ہی نہیں رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا یہ علی بول رہے ہیں یا عباس. وہی اسلوب ہے، وہی انداز بیان ہے، وہی الفاظ کی گرفت ہے، وہی پیغامات اور مفاہیم کی وسعت ہے. حضرت عباس فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا، اشارہ کر رہے ہیں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کعبے کی طرف. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ہے بے قدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. مولا آپ کے بھی تو بابا علی ہیں جی. خاندانی لوگوں میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بزرگوں سے جنہوں نے تربیت لی ہے ان لوگوں میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. مولا عباس سے ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا علی تو آپ کے بھی بابا ہیں، مگر آواز آئے گی کہ حسین بیٹھے، بڑا موجود ہو تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا جاتا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. جی ماشاء اللہ، الحمد. بھائی ایسا بھی ہوگا. الحمدللہ الذی شرف ھذا. میں نے جس ایک جملے کی خاطر خطبے کا آغاز میں نے آپ کو سنایا، مولا فرما رہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. مولا آپ کے بھی تو بابا ہیں، کہ میرے تو مولا ہے، بابا تو حسین کے. علی میرے تو مولا ہیں، میرے تو آقا ہیں. پھر اس کے بعد والے جملے میں جس کی خاطر میں نے یہ جملہ آپ کو حضرت کا ہدیہ کر دیا، حضرت فرماتے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو، اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، تم کیا نیکوکاروں کے امام حسین پر خانہ کعبہ کا رستہ بند کر سکتے ہو؟ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو، یہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں، یہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں، آپ محرموں کو مکے میں آئے ہوئے لوگوں کو کافر کیسے کہہ رہے ہیں؟ عجب نہیں مولا عباس کی آواز آئے جو حسین کو مارنے آیا ہے وہ مسلمان کا. اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، تم نیکوکاروں کے امام پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ من ہوا احق بہی. اب مجھے اجازت دیں کہ پورا خطبہ نہ سناؤں، لیکن ایک کیفیت ہے، ایک صلوات اور پڑھیں نبی اور میں جملے چھوڑ کر ایک جملے کا دل کر رہا ہے کہ وہ اور ہدیہ کروں. مولا اسی خطبے کے اندر آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں اتخافون قوما، تم اتخافون قوما بالموت، تم اس خاندان کو، اس گھرانے کو موت سے ڈرا رہے ہو. تم اس خاندان کو، اپنی طرف اشارہ ہے، تم اس خاندان کو موت سے ڈرا رہے ہو. اللہ اکبر. انہم یلعبون فی الطفولیہ بالموت کیف کان فی الرجولیہ، جنہوں نے بچپن میں موت کی کلائی توڑی ہو وہ جوانی میں کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سبحان اللہ.
تم ہمیں ڈراؤ گے موت سے؟ ہم نے بچپن میں موت کی کلائی توڑی ہے، تو پھر جوانی میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ خبردار یہ مت سمجھنا کہ ہم مکہ اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہمیں موت کا خوف ہے. ہم مکے کو اس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ یہ پہلا گھر ہے جو ہمارا ہے، اور گھر والا ہی گھر کی حفاظت کرتا ہے. تمہیں تو اس گھر سے کیا پرواہ ہے؟ تمہیں اس گھر کی کیا پرواہ؟ عزیزو تشریف فرمائے نا آپ سب. آپ سے ابھی پوچھ لیا جائے کہ آپ کہاں دنیا میں تشریف لائے، کون سے شہر میں پیدا ہوئے، تو جتنا جلدی اپنا نام کوئی بتاتا ہے نا، اتنا ہی جلدی فوراً بتاتا ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں. مثلا کہاں جائے ولادت. اور انسان کی شناختی جو عنوانات ہیں، جو شناخت کے عنوانات ہیں، ان میں سے ایک عنوان یہ ہے کہ مقام پیدائش کیا ہے. جی کہاں پیدا ہوئے، جی کب پیدا ہوئے، یعنی مکان بھی زمان بھی، یعنی سب کے شناختی عناوین کے اندر ایک مکان ولادت بھی اور ایک زمان ولادت یعنی تاریخ بھی. یہ دو چیزیں انسان کی شناخت کا حصہ ہیں، اور جہاں اور جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کی حفاظت اس آنے والے کو خود کرنی ہوتی ہے. جی اس جگہ کی بھی حفاظت وہ کرتا ہے، اس کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے، اس کے لیے اس کے احساسات اجاگر ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ حتیٰ اپنی امکانات اور اپنے وسائل کو خرچ کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں اب وہاں نہیں رہتا مگر میں وہاں پیدا ہوا ہوں. بھائی اسی لیے تو اللہ نے مولا علی کو کعبے میں بھیجا. جو جہاں آیا ہوگا اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ کو اس گھر کی حفاظت کے لیے علی سے زیادہ طاقتور اور کون ملتا؟ سب سے زیادہ سب سے زیادہ طاقتور وجود جو کعبے کا محافظ قرار پایا وہ وہی ہے جو کعبے میں دنیا میں آئے گا. لہذا علی مولا نے بھی کعبے کی سب سے زیادہ حفاظت کی، اور علی کے بچوں نے اس لیے حفاظت کی کہ ہمارے بابا کی جائے ولادت ہے، ہمارے بابا وہاں پر آئے ہیں اس لیے ہم اس کی حفاظت کریں گے. جی جب حضرت فاطمہ بنت اسد لے کر بھائی تھک تو نہیں رہے میری بات؟ اللہم صلی علی 5-10 منٹ اور فضائل پڑھوں. سب بسم اللہ نہیں بول رہے، کیا کروں؟ اللہم صلی علی محمد. بی بی فرماتی ہیں، بی بی مولا حضرت ابو طالب نے بی بی فاطمہ بنت اسد سے کہا، حضرت فرمایا پہلے تو میرے بچوں جوانوں یہ ایک جملہ اور ہدیہ کرنا کا دل کر رہا ہے کہ مولا علی وہ واحد صاحب عظمت ہستیوں میں سے ہیں کہ جو ننیالن اور ددیالن یعنی ننیالی اعتبار سے اور ددیالی اعتبار سے ہاشمی ہیں. حضرت فاطمہ یعنی مولا کی والدہ بیٹی ہیں حضرت اسد کی، اور حضرت ابو طالب بیٹے ہیں عبد المطلب کے، اور حضرت عبد المطلب اور حضرت اسد سگے بھائی ہیں. یہ دونوں بیٹے ہیں حضرت ہاشم کے، یعنی حضرت ہاشم کی پوتی حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ہاشم کے پوتے حضرت ابو طالب. توجہ ہے بات کی؟ یہ اور پھر جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو علی آ رہے ہیں. مولا علی ننیالی اعتبار سے بھی ہاشمی اور ددیالی سلسلے سے بھی ہاشمی، اور دونوں بڑی ہستیوں کی بچے حضرت فاطمہ بھی اور حضرت ابو طالب بھی. اور مسلمانوں میں حضرت ابو طالب پر تو قیل و قال ہے، اور وہ قیل و قال بھی میں عزیزوں آپ سے عرض کروں، پہلے جو 3 حکومتوں کے دور گزرے ہیں نا نبی کی رحلت کے بعد، ان تینوں دوروں میں حضرت ابو طالب کے ایمان پر کوئی تبصرہ نہیں ہے، کوئی تبصرہ نہیں ہے. نہ صرف کوئی تبصرہ منفی نہیں ہے بلکہ ہے تو مثبت ہے. یعنی ان تینوں ادوار کے اندر جینے والے جو لوگ تھے وہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات نہیں کرتے تھے، اور نہ صرف بات نہیں کرتے تھے منفی، بلکہ اگر کچھ کہا بھی ہے، کچھ قول ملے بھی ہیں تو وہ مثبت ملے ہیں. ان کے ایمان کی عظمت اور ایمان کی بلندی اور ان کے ایمان کی درجے کی بلندی کے اوپر بات ہوئی ہے.
اللہم صلی علی. میں طالب علموں سے گزارش کر رہا ہوں بڑے اطمینان سے، اگر کسی فورم پر بات ہو رہی ہو تو کہہ دیجئے کہ پہلے 3 دوروں میں نبی کی رحلت کے بعد کسی نے حضرت ابو طالب کے ایمان پر منفی بات نہیں کی. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ شام سے شروع ہوا. جب یہ گرم جنگوں میں مولا علی سے جیت نہیں پائے تو پھر سرد جنگ کا آغاز کیا. سرد جنگ یعنی اعصاب کی جنگ. سرد جنگ اگرچہ اصطلاح وہ آج کی ہے مگر مزاج تو پرانا ہے. وہ جو پرانے مزاج کے مطابق جو سرد جنگ ہوتی ہے نا، احساسات اور جذبات کی جنگ یا اعصاب کی جنگ. مثلا ایسے ہی کوئی جھوٹی معاف کیجیے گا آپ کو کہہ دے کہ آپ کے دادا تو ایسے تھے، ارے بھائی یہ کیا بول دیا، اس میں معلوم ہے کہ ہفتہ لگ گیا یہ بات واضح کرنے میں. خواہ مخواہ ایک بات بول دی اور پھر بار بار کوئی بولے وہی بات اور ہر شخص کہلوائی جائے وہی بات، تو پھر ماحول بنتا چلا جائے گا. آپ کتنی صفائیاں، آپ کہیں گے بھائی یا تو میں خاموش رہوں اور خاموش رہتا ہوں تو پھر یہ ماحول ہے، بولتا ہوں تو میں اکیلا کیا بول لوں گا، ہر شخص یہی بول رہا ہے. اور پھر ہمارے ہاں تو محاوروں نے دین کا درجہ حاصل کر لیا ہے. محاوروں نے دین کا درجہ حاصل کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ زبان خلق کو نقارہ خدا کہیے. جی اب یہ جو لوگ بول رہے ہیں تو کچھ تو ہوگا، بھائی کچھ بھی نہیں ہے اور بولا جا رہا ہے. تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ایک جنگ کا آغاز کیا گیا جسے سرد جنگ کہتے ہیں. بول دیا گیا، کچھ لوگوں کو پیسے دے کے کہا بھائی اس موضوع کو اٹھاؤ، اور جگہ جگہ خطبوں میں بولو کہ انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ تو مومن ہی نہیں تھے. اور وہ گھڑی ہوئی روایت کے کان میں سرکار نے آخری وقت میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. عجیب لوگ ہیں، کان والی بات انہوں نے سن لی اور غدیر کے دھوپ میں اور بھرے میدان میں من کن تو مولا ہی نے آواز نہیں آئی. یہ کان والی آواز تمہیں کیسے آ گئی؟ پھر ایک گھڑی ہوئی روایت بنا دی جسے حدیث زازہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت ابو طالب پنڈلیوں تک معاذ اللہ عذاب میں ہے. جی تو یہ والی. اور پھر اتنے اتفاق سے کل میں ایک مطالعہ کر رہا تھا، ایک اہل سنت عالم نے اہل بیت کے فضائل اور عظمت پر ایک کتاب لکھی ہے، تو وہ انہوں نے مجھے بھیجی. اس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں کہاں، تو انہوں نے الحمدللہ حضرت ابو طالب کی عظمت پر مفتی محمد ہاشم سندھی نے کتاب لکھی ہے اور بہت ہی مضبوط کتاب اہل بیت کی. تو حضرت ابو طالب کے ایمان پر مکمل ایک اور ان کی عظمت پر مکمل ایک باب ہے اس میں، اور بہت ہی عمدہ گفتگو اس کے اندر، بہت اچھے دلائل، اور انہوں نے اپنے علماء کے اور اکابرین کے اقوال کو نقل کیا ہے. مگر یہ سب لوگ، میں زیادہ حاشیے میں نہیں جاؤں، کہ یہ سب لوگ جتنے بھی حضرت ابو طالب کے ایمان پر قیل و قال کرتے ہیں نا، وہی سب حضرت فاطمہ بنت اسد کے ایمان پر متفق ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں حضرت ابو طالب نے معاذ اللہ ایسا تھا مگر فاطمہ بنت اسد مومنہ تھی. ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے لن یجعل اللہ الکافرین علی المؤمنین سبیلا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کو مومنوں پر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کو مومنوں پر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. ادھر حضرت فاطمہ بنت اسد کا تمہارے نزدیک مومنہ ہونا ثابت ہے. ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اس کے ساتھ جڑی رہے جس کا اور ان کا ایمان ایک نہ ہو؟ اللہم صلی. کبھی کبھی موقع ہو اور صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت پر گفتگو ہو، اس لیے کہ میں ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین حضرت ابو طالب سمجھتا ہوں، حضرت ابو طالب کی توہین سمجھتا ہوں. حضرت ابو طالب کے ایمان پر تبصرہ نہیں ہوگا، مقام اور عظمت پر بات ہوگی، ان کے فضائل پر گفتگو ہوگی. تو بی بی فاطمہ بنت اسد، جس روایت کو سنانے کے لیے میں نے اور آپ کے 8-10 منٹ لے لیے، بی بی فاطمہ بنت اسد جب کعبے سے باہر آئیں تو اب کعبے کے اندر خانہ کعبہ میں جو گئیں، جیسے گئیں وہ پورا ایک منظر ہے جو تاریخ نے لکھا ہے. اور جاتے ہوئے تو 2 لوگوں نے دیکھا تھا، اور اگر واپس بھی ایسے ہی فوراً آ گئی ہوتی، کچھ ہی دیر کے بعد مولا علی کو لے کر آ جاتی ہیں.
تو پھر دو لوگ کہتے کہ ہم نے جاتے ہوئے بھی دیکھا آتے ہوئے بھی دیکھا. تو یہ مسلمان بڑے کاریگر ہیں. یہ کہتے خبر واحد ہے, اور خبر واحد کا تو اعتبار نہیں ہے. دو لوگوں نے دیکھا تھا اور وہ بھی اس وقت میں مسلمان نہیں تھے, تو اب ان کا کیا اعتبار؟ جی ان کا کیا اعتبار؟ تو جاتے ہوئے دو لوگوں نے دیکھا تھا, آتے ہوئے پورے مکے نے دیکھا ہے. اس لیے کہ 3 دن کعبے میں رہی. جب تک سارا مکہ, گاؤں دیہاتوں سے اطراف کا مکہ, اکناف کا مکہ اور شہر کے رہنے والے جب سب جمع نہیں ہو گئے, قصہ پھیلنے لگا, بات پھیلنے لگی کہ کیا ہوا ہے, یہ دیوار کھلی ہے, ایک بی بی اندر گئی ہے اور دیوار دوبارہ سے جڑ گئی ہے. زلزلے کا قانون بھی یہ ہے کہ 2 جھٹکے آتے ہیں. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. جی تو جب سارا مکہ جمع ہو گیا اور پھر بی بی کو لے کر آئے ہیں, تو پھر سارے مکے نے دیکھا کہ بچے کو گود میں لے کے آئی ہیں. اور پھر وہاں آنے کے بعد بھی بڑا منظر حسین بنا, اور حسین منظر یہ بنا کہ کھڑے ہو گیا کہ کابل احبار, یہودی, عیسائی عالم, ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو اپنے بچے کو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا میرا بچہ ہے, میں گھر لے جا رہا ہوں. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا کہ مکے کا ایک دستور ہے, یہاں بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ایک کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے کہ یہ حلالی بھی ہے یا نہیں, اور کسوٹی یہ ہے کہ اسے لٹا دیا جاتا ہے. ایک اژدہا پہاڑوں میں سے نکل کر آتا ہے, وہ بچے کو تکلیف پہنچائے, رلائے تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے, اور بچے کے پاس سے وہ ہو کر چلا جائے اور بچہ مسکراتا رہے, کھیلتا رہے, تو ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ بچہ حلالی ہے. تو ابو طالب جب سب کے لیے قاعدہ قانون ہے تو تمہارے لیے بھی ہے. حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب, حضرت ابو طالب نے فوراً اس پتھر پہ لے جا کے مولا علی کو لٹا دیا. پیچھے آ کے کھڑے ہوئے, ہٹ کے کھڑے ہوئے تو ایک اژدہا نکل کر آیا, جو ایسا ہوتا تھا ہمیشہ, نومولود بچے کی خوشبو سونگھ کر وہ سانپ آتا تھا. تو جیسے ہی وہ اژدہا نکل کر آیا اور اس نے آ کر مولا علی پر اپنا پھن پھیلایا, تو مولا نے اپنے دونوں ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا اور دونوں جانب سے اس کے کلوں کو پکڑ چیر دیا. جی مولا نے اس کے دونوں طرف سے اس کے گال کلے پکڑ کے چیر دیے. کلے اجدر کے چیرنے کا تو نظم کرتے نا شاعر حضرات. جی مولا نے دونوں طرف سے پکڑ کے چیر دیا, اور جب چیرا نا تو برابر کا پھٹا. اس لیے کہ عربی زبان میں کسی چیز کے پھاڑنے کو درہ کہتے ہیں جی, اور حیا کہتے ہیں سانپ کو. تو جیسے ہی حیا درہ, تو جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ مجھے وہی ہوئی ہے, اس بچے کا نام حیدر رکھو. حیا درہ, حیدر, 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 حیدر صحیح تلفظ ہوگا حیدر ہوگا. حی سے, حیا سے, حیدر. عرب جب بولتا ہے نا وہ حیدر نہیں بولتا ہماری طرح, وہ کہتا ہے حیدر. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جی تو حضرت ابو طالب آگے بڑھے اور بچے کو گلے لگایا, مولا علی کو اپنے سینے سے لگایا, پیشانی کا بوسہ دیا, لبوں پر لب رکھے, پھر لے کے جانے لگے. تو پھر وہی لوگ آ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا تم نے مجھے کہا, میں نے اسے لٹا دیا. کہنے لگے مسئلہ تو اور پیچیدہ ہو گیا, اس نے کسوٹی ہی توڑ دی, اس نے پیمانہ ہی توڑ ڈالا. اب ہم کیسے طے کریں گے کہ کون حلالی ہے؟ تو برابر سے نبی کی آواز آئی, چچا کہہ دیجئے اب قیامت تک یہی کسوٹی ہے, اس کا ذکر طے کروائے گا کون حلالی ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. بھائی تسلی رکھیے, ابھی مجھے گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے, تھوڑا سا مجھے اور پڑھنے دیں گے. ایک اور صلوات نبی اور آل نبی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تاثیر بیاں اچھی نہیں ہوتی, بیاں کچھ بھی ہو تاثیر بیاں اچھی نہیں ہوتی. گر لگام نہ ہو زباں اچھی نہیں ہوتی, گر لگام نہ ہو زباں اچھی نہیں ہوتی. ابو طالب کے لال سے جو بغض رکھتا ہے نا دل میں, ابو طالب کے لال سے جو بغض رکھتا ہے نا دل میں, نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوتی. کردار مبہم ہے, سمجھ میں آ نہیں سکتی, اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. ویڈیو بھی بن رہی ہے.
کی تو سب کو بتا دے اے میرے اللہ. اگر عمران کافر ہیں تو پھر میری دعا یہ ہے, اگر عمران کافر ہے تو پھر میری دعا یہ ہے مجھے بھی ایسا تو کافر بنا دے اے میرے اللہ. ہاں وہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ ایک بی بی فاطمہ بنت اسد کا ایک قول میرا دل کہہ رہا ہے وہ سناؤں. اصل میں ہوا یہ عادل بھائی کہ میں نے شب آمد مولا علی شب 13 اسلام آباد میں جشن پڑھا. 13 کو اور 14 کو مجھے دن میں اور ایک رات میں فیصل آباد اور ظفروال میں پڑھنا تھا. میری مرحومہ اہلیہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اچھا وہاں اور پڑھنے والے بھی تھے, شوکت بھائی بھی تھے, محسن کاظمی صاحب بھی تھے, تو ہم نے انہوں نے ہمیں اجازت دی تاکہ میں جنازے میں پہنچ سکوں. تو یہ قول جب میں تیاری کر رہا تھا ان محافل کی تو اس تیاری میں یہ قول میں نے اب تک ممبر سے نہیں بیان کیا جو اب بیان کرنے جا رہا ہوں. بی بی فاطمہ بنت اسد کا قول تو وہ میں نے اپنی جو نئی اسٹڈی تھی, نیا مطالعہ ہمیشہ کرنا ہوتا ہے, تو وہ بیان کرنا تھا, نہیں کر پایا تو دل کر رہا ہے یہاں دیا کروں. تو بی بی جب باہر آئی مولا کو لے کر, تو جب گھر پہنچی تو حضرت ابو طالب نے سوال کیا کہ اے فاطمہ خانہ کعبہ میں یہ 3 دن کیسے گزرے, کیا ہوا کعبے میں؟ تو بی بی نے وہ 3 دن کے احوال میں بڑا طویل خطبہ دیا ہے کہ خانہ کعبہ میں ہوا کیا ہے. اس میں اب آپ کا حوصلہ مجھے ملا ہے تو دل کر رہا ہے تھوڑا سا اور اسے بڑھ کر. فرماتی ہیں نادا جدار الشمال, جب یہ بچہ دنیا میں آ گیا تو شمال والی دیوار کی آواز آئی. دیواریں بول رہی تھیں, دروازہ بول رہا تھا, پورا کعبہ مولا علی کے آنے پر مبارکباد دے رہا تھا. کعبہ بن رہا تھا کہ علی آ گیا. نادا جدار الشمال السلام علیکہ یا حسرت الشمال. شمال والی دیوار نے علی کو سلام کیا, سلام ہو اس پر جس کی وجہ سے الٹے ہاتھ میں نام عمل لینے والے حسرت کریں گے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. سبحان اللہ. اب مجھے اجازت دیں کہ میں تشریح نہ کروں. یہ بہت واضح ہے کہ الٹے ہاتھ میں نام عمل کس کو دیا جائے گا. الٹے ہاتھ میں نام عمل دینا خود ایک علامت ہوگی کہ جہنم میں جائیں گے. جب انہیں جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا وہ کہیں گے کاش ہم نے علی کو مان لیا ہوتا. یا حسرت الشمال, سلام ہو اس پر جس پر شمال والے حسرت کریں گے. ایک اور صلوات مولا کی ذات پر. جی مجھے اجازت دیں کہ میں یہ قول ضرور سناؤں. بھائی اتنی تاخیر سے تو مجلس میں آپ آتے نہیں ہیں. چلیں ایک صلوات اور نبی کا. ایک اور صلوات. نہیں سب مل کے صلوات دے. اللہم صلی علی محمد. بی بی نے مغرب والی دیوار نے کیا کہا, مشرق والی دیوار نے کیا سلام کیا, وہ سب بتایا. اس کے بعد فرمایا, آخر میں فرمایا نادا باب البیت, اور بیت اللہ کے دروازے کی آواز آئی. السلام علیکہ یا باب اللہ. سلام ہو اللہ کے دروازے علی پر. خانہ کعبہ کا دروازہ علی مولا کو باب اللہ کہہ کر یاد کر رہا ہے. پھر فرماتی ہیں کہ حتف ہاتف یا فاطمہ, وہ جس کی خاطر میں نے یہ اور بھی آپ کو کچھ ہدیے دے دیے. بیوی فرماتی حتف ہاتف, ایک غیبی آواز مجھے آئی, اور آواز یہ آئی یا فاطمہ سمی ہے علیہ, اس کا نام علی رکھو. توجہ
اس بچے کا نام علی رکھو. بی بی فرماتی ہیں یہ جب تک یہ جملہ آیا تو میں نے یہی سمجھا کہ یہ غیبی آواز ہے اور کہنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. مجھ سے مختلف تصور ہو سکتے ہیں کہ یہ آواز آ رہی ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی نظر نہیں آ رہا, مگر آواز آ رہی ہے. تو بی بی نے لفظ ہاتف بولا, یعنی غیبی آواز. ہتف ہاتفن, مجھے ایک ہاتف نے آواز دی, غیبی آواز دی, اور آواز یہ دی کہ یا فاطمہ سمی ہے علیہ, اس کا نام علی رکھو. یہ کہہ کر فوراً اسی ہاتف کی آواز آئی, فانا علی الاعلی. سبحان اللہ. میں علی الاعلی اللہ بات کر رہا ہوں. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. جی میں علی الاعلی علی بات کر رہا ہوں. اور پھر آواز آگے بڑھی. ابھی صرف اتنا نہیں ہے کہ اس کا نام علی رکھو, فرمایا اشتقتو اسمہ اسمی, میں نے اپنے نام سے اس کا نام رکھا ہے. اللہ اکبر. ہمارے ہاں تو بچے کی جب آمد ہوتی ہے تو گھر کے بڑے کو کہتے ہیں نا آپ نام رکھیں, دادا نام رکھیں گے, نانا نام رکھیں گے. اللہ کرے یہ تہذیب منتقل ہو. اب تو دادا دادی کو تو بعد میں پتہ چلتا ہے, بیٹا اور بہو پہلے ہی نام ہاسپٹل میں لکھوا دیتے ہیں. بھائی خدا کے واسطے اچھی تہذیب کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو ہمارے پرانی تہذیب, بلکہ صحیح تہذیب, پرانی نہیں ہوتی تہذیب, تہذیب ہوتی ہے, بلکہ تہذیب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی اچھی ہوتی ہے. مولانا نیا نام ہونا چاہیے, یہ پرانے نہ. بھائی تو نہ ہمارا اللہ نیا ہے, ہم رسول اللہ کو کوئی نیا مان رہے ہیں. ہم تو اس کو رسول مانتے ہیں جو کچھ نہیں تھا اور وہ نبی تھا. اور نہ ہی مولا علی ہمارے کوئی نئے ہیں, یہ تو اسی وقت سے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ آسمانی نام ہے ائمہ اہل بیت کے, آسمانی نام ہے جناب زہرا کے, مگر ہمارے ہاں ایک آواز آتی ہے کہ سب نیا نام ہونا چاہیے. اور نئے نام کے وجہ سے جو ماحول بگڑتا جا رہا ہے. خود اماں ابا کو بھی 6 سال کے بعد کوئی پوچھ لے تو خیال آتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. آپ نے اس بچے کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا نہیں وہ رکھ لیا تھا, بس وہ جنتری میں مل گیا تھا, وہ ہم نے ڈالا تھا, سرچ کیا تھا تو وہ اس دن کے پیدا ہونے والے بچوں کا نام کیا رہا. ارے بھائی اس دن پیدا ہونے والے بچوں کے نام جو نیٹ پہ ڈال دیے تھے وہ کسی یہودی نے ڈالے ہوں گے, وہ کسی عیسائی نے ڈالے ہوں گے. تم نے گوگل پہ سرچ کر لیا کہ صاحب آج مثال کے طور پر یہ تاریخ ہے, اس تاریخ میں پیدا ہونے والے بچے کا نام کیا ہونا چاہیے. بس جو نئے نئے نام آئے, ٹونی مونی جونی, مجھے معاف کیجیے گا, چھوٹے چھوٹے سے نام, عجیب و غریب سے نام, اور وہ جو ہے وہ نام رکھ لیے جاتے ہیں. نہیں, ہماری تہذیب کچھ اور ہے بھائی, ہماری تہذیب کچھ اور ہے, اور ہمیں اپنی اس تہذیب پر فخر ہے. جی ہمارے گھر کا بڑا ہمارے بچوں کے نام رکھتے ہیں نا. جس گھر کا بڑا اللہ ہو اس گھر کے بچوں کے نام اللہ رکھتا ہے. جی وَاشْتَقْتُ اسْمُهُ اسْمِي وَخَلَقْتُهُ مِنْ قُدْرَتِي وَعِزِّ جَلَالِي وَقِسْطِ عَدْلِي. میں نے اسے 3 چیزوں سے بنایا ہے. اللہ اکبر. توجہ, خلقتہ من طین, حضرت آدم کے لیے اللہ نے کہا تھا نا میں نے اسے مٹی سے بنایا ہے. یعنی شیطان کی آواز جو حضرت پروردگار عالم نے نقل کیا کہ اس نے کہا تو نے اسے تو مٹی سے بنایا ہے, مجھے آگ سے بنایا ہے. تو یہ اللہ کو اس نے بتایا, اللہ نے جیسا کیا تھا وہ بتا رہا تھا وہ کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے. تو حضرت آدم کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے, اور مولا علی کو کیسے بنایا ہے؟ بھائی اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا, آخر تک ساتھ رہیے میرے. بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ علی الاعلی کی آواز آئی, وہ ہاتف غیبی کی آواز آئی, اور اس آواز نے مجھے یہ کہا خلقتہ من قدرتی, میں نے اسے اپنی قدرت سے بنایا ہے. وعز جلالی, اور میں نے اسے اپنی عزت و جلالت سے بنایا ہے. وقسط عدلی, اور میں نے اسے اپنی عدالت سے بنایا ہے. اللہ اکبر. میں نے اسے 3, ابھی اس حدیث کے مطابق 3 چیزوں سے اللہ نے مولا علی کو خلق کیا ہے. قدرت الہیہ سے, عزت و جلالت سے, عدل اور قسط سے.
میں نے ان 3 چیزوں سے علی کو بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، جو اللہ کی قدرت سے بنا ہو اس پر کسی اور کی قدرت کیسے چلے گا؟ جو اللہ کی عزت و جلالت سے بنا ہو وہ کسی کی بیعت کیسے کرے گا؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر۔ اور بس آخری جملہ اس خطبے کے، میں نے کئی جملے چھوڑے، حضرت فرماتی ہیں، بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے جو آواز آئی کہ میں نے اسے اپنی قدرت سے بنایا ہے، عزت و جلالت سے بنایا ہے، قسط اور عدل سے بنایا ہے، وہ ادبتہ بعدبی، اور میں نے اسے اپنا ادب دے کر بھیجا ہے۔ اپنا ادب کیا مطلب ہے؟ میں بس ان بچوں کو ایک جملے میں کہہ دوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بی بی اس کو نقل کر رہی ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، ہاتف غیبی نے، علی الاعلیٰ نے مجھے بتایا کہ میں نے اسے اپنا ادب دے کر بھیجا ہے۔ ادب کا لفظ اگر بدل کے کہوں تو رسم و رواج، اطوار، طریقے۔ ادب کا مطلب طور طریقے۔ میں اسے اپنے طور طریقے دے کر بھیج رہا ہوں۔ جو اللہ کے طور طریقوں کا مروج اور مبلغ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہم صل علی۔ اللہ کے طور اور طریقوں کا جو لے کر آیا ہے وہ مولا علی کی ذات۔ جی عزیزو، بہت ساری زیادہ میں نے وقت لے لیا، مجھے معاف کریں۔ یہ کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم جسے اپنا مولا مانتے ہیں وہی مولا ہے۔ جی یہ میرا اور آپ کا اور ہمارے آباء و اجداد کا، ہمارے بزرگوں کا، اس پاک خون کا اثر ہے۔ پاک خون کا اثر ہے کہ ہم اس دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی مولا کا ماننے والا، کیونکہ علی مولا کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، کبھی بھی کسی قدرت سے مرعوب نہیں ہوتا۔ علی مولا کا ماننے والا کبھی بھی کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتا۔ جس علی کو اللہ نے اپنی عزت و جلالت سے بنایا ہو، علی مولا کے ماننے والے کے سامنے کوئی کسی کی عزت نہیں ہے اگر اس کے پاس علی نہیں ہے۔ اللہ نے مولا علی کو اپنے قسط عدل سے بنایا ہے، تقسیم عدالت سے بنایا ہے۔ قسط اور عدل میں فرق ہے، رہنے دیجئے کسی اور موقع کے لیے۔ اللہ نے اپنے قسط عدل سے بنایا ہے مولا علی کو، تو علی مولا کا ماننے والا ظلم اور زیادتی کا شکار نہیں ہوتا، عدل اور قسط کا ماننے والا اور اللہ کا ادب لے کر آنے والا۔ فرماتے ہیں، یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین۔ یا علی، اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے۔ مولا نبی فرما رہے ہیں، تم دنیا کے زاہد ہو اور مسکینوں سے پیار کرنے والے ہو۔ اللہ نے تمہارے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ تم مسکینوں سے پیار کرنے والے ہو۔ کوئی پھٹے حال میں، کوئی گرد و غبار میں اٹا ہوا، کوئی غریب مسکین مولا علی کو نظر آتا تھا، مولا اس سے بات کیے بغیر آگے نہیں بڑھتے تھے، اور مولا کا بات کرنا اسے اعتماد دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا، غربت کیا ہوتی ہے، مجھ جیسا تو کوئی امیر نہیں ہے، کیا علی مجھ سے بات کر رہے ہیں، علی مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ اس کا وہ جو احساس فقر ہوتا تھا نا، وہ جو احساس غربت ہوتا تھا، وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس لیے کہ آخری ربائی جو میں سفارش سے کسی کی اور نہ یہ دولت سے ملتی ہے۔ علی کی نوکری انسان کو عظمت سے ملتی ہے۔ علی و فاطمہ کا در وہ واحد در ہے دنیا میں، توجہ، علی و فاطمہ کا در وہ واحد در ہے دنیا میں جہاں پر بھیک بھی ملتی ہے تو عزت۔ واہ واہ، اللہم صل علی محمد
علی مولا قدرت الہی کا، علی مولا قدرت الہی کی زینت ہے. قدرت ہو تو ایسی ہو جس کا جلوہ علی بن جائے. علی مولا عزت الہیہ کی زینت ہے، علی مولا عدل الہیہ کی زینت ہے، اور جو وجود اللہ کی قدرت کی زینت ہو اس کی زینت جناب زینب. زین للعب، اپنے بابا کی زینت جناب زینب. جی ادرک اولادی یا اختی، مولا حسین فرما رہے ہیں میری بہن میرے بچوں کا خیال رکھنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. اے میری زینب میرے بچوں کا خیال رکھنا. جناب زینب نے امام حسین کے بچوں کا کہاں کہاں خیال رکھا. کبھی امام سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے لائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، دو سخت منظر تھے جناب زینب کے لیے. ایک قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا، اس لیے کہ بی بی لے کر آتی تھی، بی بی پھر چل جاتی، بی بی لے کر آتی تھی، بی بی پھر چل جاتی تھی. اور جب جناب رباب کو لے کر آئیں تو فرمایا زینب مجھے یہیں رہنے دو، میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی زندان شام میں ہے. ایک یہ منظر جناب زینب کے لیے بڑا سخت تھا. اور اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور دوسرا منظر جو سخت منظر تھا وہ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لایا. ایک یزیدی سپاہ کا سپاہی کہتا ہے مختار علیہ السلام کے دربار میں جب پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم نے جو جو دیکھا ہے وہ بتاؤ تو تمہارے گناہ کو اور تمہاری سزا کو میں کم کر دوں گا. ہم سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ روایات آپ کے پاس کہاں سے آئیں. تو ہمارے پاس روایات کچھ تو امام سجاد نے فرمائی، جناب زینب نے فرمائی، اہل بیت نے فرمائی، جن پہ گزری انہوں نے بتایا. اور ساتھ میں عدالتوں میں جو مجرم اقرار کر رہا ہوتا ہے، وہ جو اقبالی جرم ہوتا ہے، وہ جو اقبال کر رہا ہوتا ہے، اسے قبول کر رہا ہوتا ہے، وہ خود سند ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں نے کیا یہ کام. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ تو خود عادل نہیں ہے تو اس کی روایت کیسے لے لیں. یہاں پر وہ ظالم کہہ رہا ہے میں نے ایسا کیا ہے. تو جناب مختار نے جب پوچھا نا کہ بتاؤ، تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے منظر دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو جلتے ہوئے خیمے میں جا رہے ہیں، اور جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے جا کے اس کا سر لگتا ہے، پھر وہ راستہ بدل کے جاتی ہے، پھر جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے جا کے ٹکراتی ہے. تو وہ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ شاید اس کے سر پہ کسی نے چوٹ ماری ہے، اور اس چوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے. تو کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے تو آگ جل رہی ہے. تو وہ خاتون مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا. تو وہ کہتا ہے تب مجھے معلوم ہوا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. اور وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں گئی، اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کے لائے. جو حسین مولا نے فرمایا تھا میرے بچوں کا خیال رکھنا، ایک منظر تو یہ نظر آیا. دوسرا منظر اس وقت نظر آیا کہ جب سکینہ بی بی اونٹ سے گری. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تو جناب زینب نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور گئی ہیں اس طرف جہاں سے قافلہ آ رہا تھا، اور آوازیں دیتی جا رہی تھی سکینہ کہاں ہو، میری بچی کہاں ہو. تو کیا دیکھا ایک درخت کے سائے میں ایک برقعے میں ملبوس بی بی ہے، اس کی گود میں جناب سکینہ سو رہی ہیں. تو جناب زینب کو دو تعجب ہوئے. ایک تعجب تو یہ ہوا یہ کون ہے جو ہم پہ رحم کر رہی ہے، ہم پہ تو کوئی رحم ہی نہیں کھاتا. اور دوسرا تعجب یہ ہوا کہ سکینہ تو کسی کی بھی گود میں نہیں جاتی. جب قافلہ ٹھہرتا ہے تو ماں بھی آگے بڑھ کے کہتی ہے بی بی میری گود میں آ جاؤ. تو سکینہ کہتی ہے مجھے تو بابا کی گود میں جانا ہے. پھوپھی زینب کہتی ہے میری بچی میری گود میں آ جاؤ، کچھ دیر میری آغوش میں آرام کر لو، پھر قافلہ ہوگا، پھر رستے ہوں گے. تو کہتی ہے مجھے تو بابا کی گود میں جانا ہے. یہ ہماری بچی تو کسی کی گود میں نہیں جاتی، یہ کون بی بی ہے جس کی گود میں یہ سو گئی ہے؟
آگے بڑھ کر کہا بی بی میں فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب ہوں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتی ہوں، بس مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے ہم پر رحم کیوں کیا، مجھے اتنا بتا دو یہ بچی تمہاری گود میں سو کیسے گئی۔ تو اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی، ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے دیکھا، جناب زینب جناب زہرا سے لپٹ گئی، اماں میرا بھائی مارا گیا، اماں میرا علی اکبر مارا گیا۔ زینب تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے، ہر جگہ فاطمہ زہرا تیرے ساتھ ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحومین مغفورین کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔